آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا گانے والی عورت کی اجرت بھی حرام ہے، اس کا گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ بني الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين۔ مزید ایسے اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل النظارہ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کے موسیقی کے متعلق چند سوالات آئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ گانا سننا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو ہمیں نظام حیات عطا فرمایا ہے، اس میں ہر ایسی چیز پر پابندی لگا دی گئی ہے جو کسی اعتبار سے بھی انسانی معاشرے کے لیے مضر ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے مضر ہے، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے۔ تو بھائی موسیقی، گانا یہ اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس لیے شریعت میں اسے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی عورت کی اجرت اور اس کا گانا دونوں ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا گانے والی عورت کی اجرت بھی حرام ہے، اس کا گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے گانے باجے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ جس چیز کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شریعت میں موسیقی کو، گانا سننے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کو بڑی سخت وعیدات آئی۔ اسی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ خوشی کے موقع پر یہ گانا سننا جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ خوشی کو موسیقی کے ساتھ جوڑ دینا یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اسلام نے ہمیں جو تہذیب اور ثقافت کی ہے، یقیناً اس میں ہمارے فطری جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پوری اجازت دی گئی ہے تفریح کی اور خوشی کی تقریبات منعقد کرنے کی۔ لیکن جہاں تک یہ کلچر پروموٹ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کے ساتھ موسیقی کو ضرور ایڈ کیا جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ شاید خوشی کی تقریب ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایک آواز خوشی کے موقع پر گانے باجے کی اور دوسری آواز غمی کے موقع پر لوہے کی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ خوشی کے موقع پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تھے کہ آواز آئی، کچھ لوگ گانا گا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہ اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا گانا گناہ ہے اور اس کو سننے کے لیے بیٹھنا
یہ نافرمانی ہے اور اس سے لطف لینا کفر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے. کیا اللہ نے کان اس لیے دیے تھے کہ وہ ناجائز باتیں سننے میں استعمال ہو؟ تو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی تقریب ہو، خوشی کی ہو، کسی بھی عنوان پر ہو، تو اس میں اسلام کی روح سے موسیقی جو ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جی حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں، یہ بات ایسے ہی ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ سراسر غلط ہے. اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں تو کہیں یہ بات نہیں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اور پھر دیکھیں، جیسے جسم انسانی کے لیے غذا صرف حلال چیز ہی بن سکتی ہے، اسی طریقے سے روح انسانی کے لیے بھی غذا صرف حلال چیز ہی ہو سکتی ہے. ایک جب موسیقی حرام ہے تو پھر وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غذا کسے کہتے ہیں؟ غذا اسے کہتے ہیں کہ جو بدن کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ بدن کے لیے مضر نہیں ہوتی. اب جیسے گندم، چاول، سبزیاں، حلال گوشت، پھل، یہ جسم انسانی کے لیے غذا ہے، نشو و نما کا ذریعہ ہے اور یہ مضر نہیں ہے بلکہ مفید ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدن انسانی کے لیے مضر ہے. بھوسا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، تو یہ چیزیں مضر ہیں، یہ غذا نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے وہ چیز روح کی غذا کیسے بن سکتی ہے جو سننے والے کو عیاشی، فحاشی پہ ابھارتی ہے اور وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگنے پہ آمادہ کرتی ہے. تو وہ چیز کبھی بھی روح کی غذا نہیں ہو سکتی. یہ لوگوں کی ایک اپنی بنائی ہوئی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو بھی پیدا کیا، روح کو بھی پیدا کیا. تو جسم کی جو غذائیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، جو روح کی غذا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرما دی. تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہمیں اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے.